لے رہا ہے ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، صرف اس لیے کہ تم کھاؤ اور کھانے کے بعد اسی کی نافرمانی کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کیونکہ خدا نے تجھے عقل دی اور اس عقل کی وجہ سے تجھے قابل بنایا کہ تو عبادت کر سکے۔ نماز بکرے کے لیے نہیں، نماز حیوانات کے لیے نہیں، روزہ وہ نہیں رکھ سکتے، حج وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صاحب عقل نہیں ہے۔ عبادت اس پر واجب ہے جو صاحب عقل ہے۔ تو روزہ رکھ سکتا ہے، تو نماز پڑھ سکتا ہے، تو حج کر سکتا ہے، تو ذکر علی کر سکتا ہے، تو ذکر علی سن سکتا ہے، تو کربلا جا سکتا ہے۔ یہ حیوانات کے بس میں نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ میں نے انہیں عقل نہیں دی، مجھے عقل دی۔ لیکن فرماتے اس کائنات کے حیوان بھی اس عبادت میں حصہ تو لینا چاہتے ہیں، اس عظیم مقصد میں حصہ تو لینا چاہتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا اے حیوان تو نماز نہیں پڑھ سکتا، تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو عبادت نہیں کر سکتا، تو حج نہیں کر سکتا، تو قربان ہو جا اس پر جو یہ سب کچھ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب یہ بکرا ذبح ہو جاتا ہے، ذبح ہونے کے بعد اے انسان عابد تو اس بکرے کا گوشت کھاتا ہے، کھانے کے بعد یہ گوشت تمہاری باڈی میں جاتا ہے، جانے کے بعد یہ تمہارے خون اور رگوں میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو خون دوڑ رہا ہے یہ اس بکرے کی پیداوار ہے۔ اب جب تو نماز پڑھتا ہے اس ثواب میں تو بھی شریک ہے، یہ خلق خدا بھی شریک ہے۔ یہ تو ایک پہلو۔ اب معصوم فرماتے جب انسان مرغیاں بگڑ جائے، بکرے کھا جائے، گندم کے دانے، یہ فروٹ، یہ پھل، مفت میں تو دانے دیے نا، ایک دانہ ڈالتے ہو زمین بھی اس کی، پانی بھی اس کا، ہوا بھی اس کی، آکسیجن بھی اس کی، اور جس ہاتھ سے ڈال رہے ہو وہ ہاتھ بھی اس نے دیا۔ تو ہے کہاں اس بیچ میں؟ چلو اگر تو کہتے کہ محنت میں نے کی، حل میں نے چلایا، عجیب مقام ہے، تو دانہ ایک ڈالتا ہے وہ سینکڑوں کر کے باہر دیتا ہے۔ تو نے تو پانی دیا جو پھیکا تھا، اس نے اس پانی کے نتیجے میں تجھے تربوز دیا جو میٹھا ہے۔ تو نے وہ پانی دیا جو بے رنگ تھا، اس نے وہ پھل اور پودے دیے جو بارنگ تھے۔ یہ کون ہے جو سب چیزوں پر رنگ دے رہا ہے؟ اب معصوم فرماتے ہیں اگر تو کھا رہے، بکرا کھا لیا، مرغیاں کھا لی، سب کچھ کھانے کے بعد تو نماز نہ پڑھے، اب تو روزہ صاحب میں، اب تو روزہ نہ رکھے، اب تو حج پہ نہ جائے، اب تو خون سے ایمان نہ دے، حرام سے دوری نہ کرے، واجب پر عمل نہ کرے، قیامت کے دن یہ ساری مخلوق جن کو تو کھا گیا تھا کہیں گے پروردگارا میری قربانی کا مقصد یہ تھا تاکہ تیرا بندہ عبادت کرے، میری قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ بکرا کھائے، مجھے کھائے اور اس کی بدن میں توانائی آئے ہوئی تیری مخالفت کرے، یہ شیطان کے راستے پر چلے۔ پروردگارا اس نے مجھے کھایا، میں اس کے جسم میں گیا، اسے توانائی ملی، لیکن اس نے تیرے راستے پہ عمل نہیں کیا۔ اے خدا جب اس نے مجھے کاٹا تھا مجھے تکلیف تو ہوئی تھی، کیونکہ اس نے ہدف خلقت پر عمل نہیں کیا، اسے وہی تکلیف دے جو تو نے مجھے دی تھی۔ اس نے میرے حق کو پامال کیا، ایک چھری چلائی تھا، اس کو تکلیف ہوئی، حیوان تڑپتا نہیں۔ یہ تکلیف کس لیے ہے؟ پروردگار عالم کے لیے۔ نبی علماء فرماتے، امام حسین فرماتے، خرجت الاصلاح امت جدی، جب مسائل میں سنتے ہو تو اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، کیوں رگڑ رہے تھے؟ کہ امام حسین کو تکلیف نہیں ہوئی جب بڑا کر رہا تھا، کیا قاسم کو، کیا علی اکبر کو ایک ہدف کے لیے، ایک مقصد کے لیے، اصلاح امت جدی، صیغہ کامل کا ہے، مسیحیوں کی اصلاح نہیں، یہودیوں کی اصلاح نہیں، کرسچن کی اصلاح نہیں، امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا۔ اور کوئی مجلس میں آ کر سنے صاحب عقل کہ حسین نے تکلیفیں اس لیے اٹھائی تاکہ میری اصلاح ہو جائے، اور یہ مجلس سنتا رہے اور اپنی اصلاح نہ کرے، ہر اس تکلیف سے تجھے گزرنا پڑے گا۔
جو اشیاء کائنات تمہاری آرامش اور سکون کے لیے تکلیف میں جاتی ہیں تاکہ تیرا پیٹ بھر جائے، تاکہ تیرے بچے سکون میں رہیں، کیونکہ تیری خلقت کا مقصد تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اب یعبدون سے مراد کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں یعبدون سے مراد روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. نہیں، یہ جز عبادت ہے. جز دن میں 24 گھنٹے ہیں، کتنی منٹ نماز پڑھتے ہو؟ 17 منٹ 18 منٹ. تو یہ تو خلقت کا مقصد نہیں ہوا. اللہ کہہ رہے تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے. تو اگر میں 17 منٹ نماز پڑھوں باقی کا ٹائم، مولانا آپ نے 24 گھنٹہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا. مولانا 24 گھنٹہ مصلی پہ تو نہیں بیٹھ سکتا. مولانا 24 گھنٹہ ہاتھ میں تسبیح لے کر کسی خانقاہی کی طرح تو نہیں بن سکتا. پھر بچوں کے لیے کمائے گا کون؟ پھر یونیورسٹی کون جائے گا؟ پھر اسکول میں کون جائے گا؟ مولانا پھر فٹ بال کون کھیلے گا؟ ہاں، اگر خلقت کا مقصد عبادت ہے اور عبادت سے مراد نماز ہے، جو روزہ زکوٰۃ کے مجلس سے، تو باقی کا ٹائم جو ہم کر رہے ہیں کیا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عبادت نہیں ہے تو خلقت کا مقصد پورا نہیں. اور بالفرض ہے کہ عبادت کا مقصد یہ تھا کہ نماز روزہ پڑھیں، تو یہ بھی امپاسبل ہے. کون سا آدمی 24 گھنٹے مصلی پہ بیٹھے گا؟ کون سا آدمی 24 گھنٹے تصویر لائی کرے گا؟ خلقت کا مقصد ہے عبادت. عبادت کیا ہے؟ عبادت کس شے کو کہتے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی زندگی میں کام کرتے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ اے خدا 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اے خدا یہ کام کر رہا ہوں تاکہ کس کے قریب ہو جاؤں؟ تیرے قریب ہو جاؤں. تو عبادت کا ہدف ہے قرب الہی. اگر تو بستر پر بھی علی کی طرح سویا رہا شب ہجرت پر، قرب الہی ہے تو یہ سونا بھی عبادت ہے. کسی نے کہا مولانا کہ مولا سلمان بڑا جھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں پوری رات عبادت کرتا ہوں. مولا میں نے خود دیکھا یہ سوتا رہتا ہے اور کہہ رہا کہ پوری رات عبادت کرتا ہوں. امام نے کہا سوال ہے سلمان سے تو پوچھ بھی سلمان سے. سلمان کو بولا کہ سلمان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہا ہے کہ پوری رات عبادت کر. سلمان نے کہا کرتا ہوں. اس نے کہا تو بول رہا میں نے خود دیکھا کہ پورا سوتا رہتا ہے. سلمان نے کہا مولا آپ نے ہی فرمایا تھا جو وضو کے ساتھ سوتا ہے اس کی پوری نیند کی نیند عبادت ہے. فلسفہ دین یعنی قرب الہی، یہ ہے خلاصہ دین کا. رضاً برضا و تسلیماً لامرہ. کیا مطلب ہے؟ گلا کٹ رہا ہے اور حسین یہ جملے بیان کر رہے ہیں. مقصد حیات ہے فکر کر تاکہ تجھے قرب خدا نصیب ہو. قرب کا مطلب کیا ہے؟ لفظوں میں تو ہم الجھے ہوئے ہیں. نماز پڑھا روز کو پتہ ہی نہیں قرب کیا ہے. کس کا قرب؟ اللہ کا قرب ہے. عربی لفظ اردو میں کہتے ہیں قریب، نزدیک. اچھا نماز پڑھتا ہوں کس کے نزدیک ہو جاؤں؟ اللہ کے. اللہ ہے کہاں؟ ایڈریس تو دو تاکہ گلے ملوں اور اللہ کے قریب ہو جاؤں. ہاں بھائی کہاں ہو؟ کربلا ہوں. مولا حسین کی زری کے قریب ہی ہوں. اچھا جب وہاں جاؤ گے، زری کے پاس جاؤ گے تو قریب ہو جاؤ. اب کیا کراچی میں بیٹھے ہو، قریب ہو دور ہو؟ تو دو قرب ہیں. ایک فزیکلی قرب ہے کہ کہیں پر قبر ہو، کہیں پر جسم ہو، اس سے ملنے جاؤ تو قریب ہو جاؤ. ایک روحانی قرب ہے، ارادی قرب ہے، فکری قرب ہے، حضوری قرب ہے کہ وہ تو تیرے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ، گویا میں تمہارے خون میں ہوں، میں تمہاری جان میں ہوں، میں تمہارے وجود میں ہوں، میں اتنا قریب ہوں. میں تو قریب ہوں، کیا تو بھی قریب ہے؟ کیا تو بھی میرے نزدیک ہے؟ یہاں قرب قرب مکان نہیں ہے، یہاں قرب قرب روحانی ہے کہ خود کو قریب کر. اچھا کیسے؟ آئیے قرآن میں چلتے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن، کون ہے
جو اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. خدا کا تیرا بھی کوئی رنگ ہے؟ کون سا رنگ ہے خدا کا؟ سفید ہے، سبز ہے، پیلا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے حسین ترین رنگ میں رنگ جائے؟ مومن روز کہتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ کون علی کا وہ علی جو عین اللہ ہے، کون علی وہ علی جو ید اللہ ہے، کون علی وہ علی جو حسن اللہ ہے، کون علی وہ علی جو لسان اللہ ہے. زبان سے لفظ کہہ رہا ہے لیکن سوچ نہیں رہا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. بیچ سے صحابی نے سوال کر دیا آپ سے اٹھ کے، بھائی ہمارا تو عقیدہ ہے کہ خدا اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا، لیکن تم تو اللہ کے جسم کے بھی قائل نہیں ہو. پھر یہ کیا کہنا کہ اللہ کی آنکھیں عین اللہ، اللہ کے ہاتھ ید اللہ، اللہ کے کان حسن اللہ. جب اللہ جسم ہی نہیں رکھتا تو علی عین اللہ کیسے بنے؟ جب اللہ زبان ہی نہیں رکھتا تو علی لسان اللہ کیسے بنے؟ ہر مجلس میں کہتے ہو کہ میں حسن اللہ کا ماننے والا ہوں، تو یہاں تک کہتے رہے ہیں جناب عمر نے کہہ دیا تھا کہ میں کیا کروں، تجھے حسن اللہ نے سنا ہے، ید اللہ نے ہمارا ہے. نکتے ہوتے ہیں، وہاں ہوتی ہے، نعرے رکھتے ہیں، آج تک نہیں سوچنا. جب خدا آنکھ ہی نہیں رکھتا تو علی عین اللہ کیسے بنے؟ جب خدا زبان ہی نہیں رکھتا تو علی لسان اللہ کیسے بنے؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے، آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک ہے زبان، ایک ہے ارادہ، لفظ و ارادہ. مثلاً اگر میں کہوں، زبان سے کہوں کہ جناب مجھے پانی کا گلاس اٹھا کے دیجئے، آپ کہیں جی مولانا اٹھیں گے اور مجھے پانی کا گلاس دیں کہ میں بھی دوں. ایک مرتبہ کہوں نہیں، سوچوں، ارادہ کروں کہ فلاں مومن جو ہے مجمع کے بیچ سے اٹھ کے مجھے پانی پلائے. کہوں نہیں، زبان سے ارادہ کروں. 1 گھنٹہ کرتا رہوں، آپ سمجھیں گے کہ مولانا کو پانی چاہیے اور میں آپ سے لڑ پڑوں بھائی پانی کیوں نہیں لے رہا؟ مولانا آپ نے کہا لگ سوچا تو تھا. آپ کہیں مولانا آپ کی سوچ کو میں کیسے سمجھوں گا؟ ٹھیک ہے، کہا نہیں، کہوں تو آپ کا ہاتھ اٹھے گا، پانی کا گلاس اٹھائے تو مجھے دے گا. اور سے سمجھے گا. اگر سوچوں آپ کا ہاتھ بلند ہو اور مجھے پانی دے، پانی نہیں دے سکتے. لیکن اگر میں اپنے ہاتھ کو کہوں نہیں، سوچوں، ارادہ کروں کہ پانی چاہیے، کہوں نہیں، ارادہ کیا، پانی کا گلاس نہ آئے. اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں ہے، میں نے اس کو کہا نہیں، یہ میرا ارادہ سمجھ گیا، اور آپ کے ہاتھ کے لیے میں نے ارادہ کیا، وہ نہیں سمجھ رہا. کیوں؟ تو آپ کہیں کہ مولانا کیونکہ وہ میرا ہاتھ ہے، آپ کا نہیں جو آپ کا ارادہ سمجھے. یہ آپ کا ہاتھ ہے کیونکہ آپ کا ارادہ سمجھ رہا ہے. تو ایک بات تو واضح ہو گئی، میرا ہاتھ وہ ہے جو میرا ارادہ سمجھے، آپ کا ہاتھ وہ ہے جو آپ کا ارادہ سمجھے. آپ کا ہاتھ میرا نہیں، میرا ہاتھ آپ کا نہیں، کیونکہ وہ میرا ارادہ نہیں سمجھتا، یہ آپ کا ارادہ نہیں سمجھتا. تو کہا علی کو عین اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ علی کی آنکھ اللہ کے ارادے کو سمجھتی تھی. علی کے ہاتھ کس کے ارادے کو سمجھتے تھے؟ اللہ کے ارادے کو. کہاں تلوار اٹھانی ہے. بہت مومن سوال کرتے ہیں مولا علی اتنے بہادر، امر نبوت کو بچھاڑنے والے، ہر مجلس میں خیبر و خندق پڑھی جاتی ہے، کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ ہاتھوں میں رسیاں دے رہی ہیں، تلوار کیوں نہیں اٹھائے؟ کہتے ہیں اہل سنت اعتراض کرتے ہیں، رسیاں متی تھی ایک طرف کے اتنے بہادر تھے، دوسری طرف کے تو رسیاں آتی بڑی کو لے کر ایک طرف کے تو اتنے بہادر تھے تلوار ٹوٹ کے نبی کا دفاع کیا، دوسرے طرف گھر کو آگ لگ گئی. خاموش رہے کیونکہ یہ علی کے ارادے کو نہیں سمجھ رہے. علی نے کبھی بھی اپنی مرضی کے مطابق تلوار اٹھائی نہیں. اے مسلمان، جب شب ہجرت علی نے اپنی مرضیوں کو بیچ ڈالا تو اپنی مرضی سے تلوار کیسے اٹھاتے؟ یہ تلوار مرضی الہی کے مطابق اٹھاتے ہیں.
تبھی تو وہ یہودی تو نبی کی تبلیغ کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوا، لیکن جب علی کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، دیکھنے کے بعد سے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اے یہودی تو اس وقت مسلمان نہیں بنا، اب کیوں مسلمان بن رہا ہے؟ فرمایا یہ وہی علی ہے، یہ وہی آپ ہے جو خیبر میں اٹھے تھے، جس نے مرحب کو بچھاڑا تھا، جس نے اندر کو بچھاڑا تھا۔ لیکن عجیب منظر ہے، آج ایسے خاموش کھڑا ہے جیسے علی کو لڑنا نہیں آتا۔ بس میں سمجھ گیا علی اپنے ارادے پہ نہیں چلتا، اس کے ارادے پہ چلتا۔ یہ ہے مقام قرب۔ کہ خدا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کس کے قریب ہو جاؤں؟ تیرے۔ اچھا نماز میں ہوتا کیا ہے؟ نماز پہ تیرا ارادہ چلتا ہی نہیں، دیکھنا ادھر ادھر حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، ماں سے بات کرنا باپ سے بات کرنا حلال ہے، چنگم کھانا حلال ہے۔ جیسے اللہ اکبر کیا سب حرام، ادھر ادھر دیکھا نماز گئی۔ اب وہ کہو جو میں کہوں، ویسے جھکو جیسے میں کہوں، نگاہیں وہاں پہ رکھو جہاں میں کہوں، 4 منٹ کے لیے علی کی طرح بن جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے علی سے پوچھیں عبدی ادعنی اجعل مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں، اپنی طرح صابر، شاکر، کریم، یہ اللہ کے جو نام ہیں ان صفات میں بندے نے خود کو کیا کرنا ہے؟ ڈھالنا ہے۔ تو زندگی کا مقصد ہے قرب الہی، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو مولانا 24 گھنٹہ قرب الہی کیسے حاصل کروں اور 24 گھنٹہ بھی عبادت میں کیسے گزاروں؟ تو جس طرح نماز پڑھتے ہو اور نیت کیا ہے؟ قرب الہی، اسی طرح 24 گھنٹے میں ہر وہ کام کرو جو تجھے خدا کے قریب کرے۔ مولانا وہ کام کیا ہے؟ اس کا نام ہے شریعت۔ 24 گھنٹہ شریعت پر عمل کرو۔ دیکھیے یہ پانی کا گلاس ہے، اگر میں اس کو ایسے پیوں تو عبادت نہیں، لیکن اگر نیت کے قرب خدا کر کے پیوں تو گھونٹ گھونٹ کیا ہو جائے گا؟ عبادت۔ تو آپ کہیں گے مولانا پانی پینا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا سمپل، کھانا کھانا بھی عبادت ہو سکتا ہے، شادی کرنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، بچے پیدا کرنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، مجلس میں آنا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نیت ہی ہو قربت من اللہ۔ مولانا یہ نیت کیسے بناؤں؟ امام فرماتے ہیں جب پانی پیو یہ نیت کرو، اے خدا پانی اس لیے پی رہا ہوں تاکہ پیوں بدن میں توانائی آئے، توانائی آئے تو تیرا ذکر کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے خدا کھانا کھا رہا ہوں، بدن میں طاقت آئے، توانائی آئے تاکہ تیری راہ میں جہاد کر سکوں۔ اے خدا شادی کر رہا ہوں لذت کے لیے نہیں، اس لیے تاکہ گناہ سے بچوں، نگاہ حرام سے بچوں۔ اے خدا بچے پیدا کر رہا ہوں اس لیے تاکہ ایک علی والا بچہ پیدا کروں، اسے علی والی جیسی تربیت عطا کر۔ پوری زندگی عبادت ہو گئی۔ اے خدا کمانے جا رہا ہوں تاکہ رزق حلال کما کر لاؤں، یہ رزق بچوں میں جائے۔ اب معصوم فرماتے ہیں الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، فرمایا جو اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کی کمائی کے پیچھے جاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی محنت ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے محنت کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے، نبی کی محنت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن ویسے چلو جیسے علی نے کہا، وہ کاروبار، وہ کام، وہ نماز، اس مال سے خمس نہ نکالنا، پوری ترتیب میں اگر زندگی چلے، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم الامور، تقوی بھی ہو اور نظم امر بھی ہو۔ اب زندگی میں قرب آ جائے گا، اب اس کا سونا عبادت ہے۔ اے خدا سو رہا ہوں تاکہ باڈی ریلیکس ہو جائے، بدن کو آرام دے دوں تاکہ صبح کی نماز پہ ہو سکوں۔ تو اگر ایسی نیت ہو تو آپ کے 24 گھنٹے بعد میں چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اگر انسان غور کرے، اگر انسان فکر کرے تو اس کی زندگی آباد ہو جاتی ہے۔ اچھی بات ہے، کئی لوگ مجلس کے مطالب کے حوالے سے سوالات بھی کر رہے ہیں، اور سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یعنی آپ کنیکٹڈ ہیں مجلس کے موضوع سے۔
ہم نے کہا کہ معصوم کے کلام میں غور و فکر کریں. میں نے کسی مجلس میں کہا کہ شمر پر جب آپ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت کا فائدہ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے؟ شیعہ اتنا زور لگا ہے کہ مجھے لعنتی کرنی ہے، یا شہزادہ علی 100 مرتبہ بات لگی گئی. ہوگا کیا اس لعنت سے؟ اس سلوات سے کیا ہوگا؟ یہ لفظ جو میں منہ سے نکال رہا ہوں، یہ لفظ میری باڈی پہ کیا افیکٹ کر رہے ہیں، میری روح پہ ان کا افیکٹ کیا ہے؟ دوسری بات، جو شخص مر گیا اس کی ہڈیاں بھی باقی نہیں ہوں گی، اس پر 1400 سال پہلے والے کسی مردود پر لعنت، لفظ ہی مردود ہے. ایک مردہ باڈی پر میں لعنت کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا، معصوم کر رہا ہے، امام کر رہا ہے. جب غور کریں گے، فکر کریں گے تو بات کھل کے آ جائے گی. اچھا کن کن پہ معصوم نے لعنت کی؟ یہ معصوم مجھے طور اور طریقہ ہوتا ہے. یاد عاشورہ، اللہم لعن اول ثم الثانیہ والثالثہ والرابعہ والیزید خامسہ ولعن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان. پہلے جب لعنت بھیجی نام کے لیے، مطلب کچھ ایسے ہیں جن پر لعنت بھیج پر نام کی ضرورت نہیں. طریقہ کون؟ امام کی سکھائی جا رہا ہے. پھر نام لیتے ہیں مروان پر، شمر پر، یزید پر، اس کے باپ پر نام لیا، اس کے بعد فیملی پہ نام لیا، وآل مروان وآل زیاد، پوری کی پوری فیملی پہ نام. تو فیملی پہ لعنت کرنے کا مقصد کیا، مطلب کیا؟ فلاں کا نام لے کے لعنت کرنے کا مقصد کیا؟ یہ میرے اشرے کا موضوع نہیں، لیکن عباس ٹاؤن کا یہ موضوع ہے. چلے زیادہ عاشورہ. تو بعض کا نام اس لیے لیا اور بعض کا نام اس لیے نہیں لیا. کبھی کبھی انسان اتنا گناہ کرتا ہے کہ یہ کسی برائی کا مظہر بن جاتا ہے. کہ میں نے مثال دی تھی 2 گیمز کی. آپ لوڈو کھیلتے ہیں، لوڈو حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ جوا کھیلیں، کارڈز کھیلیں، کارڈز حرام ہے. تو کسی نے کہا مولانا میں کارڈز تو کھیلتا ہوں لیکن میں شرط نہیں لگاتا. اگر یہ شرط کی وجہ یا جوا کی وجہ سے حرام آئے تو میں جوا کو نہیں لگاتا، شرط کو نہیں لگاتا. تو پھر بھی کھیلنا حلال ہے حرام؟ حرام. شرط تو جس بھی گیم میں آ جائے، وہ کرکٹ میں بھی آ جائے، وہ حرام ہے. لیکن کچھ گیمز ایسی ہیں جن میں شرط نہ بھی لگاؤ پھر بھی حرام ہے. کبھی سوچا کیوں؟ کہا کیونکہ بعض گیمیں معرف ہیں جوا کی. کسی بھی دنیا کے کیسینو میں جاؤ گے، وہاں پر کارڈ پہچانے جاتے ہیں جوا کے نام سے. تم ایک ایسے شرابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھ سکتے ہو جس کا لوگوں کو نہ پتا ہو کہ یہ شرابی ہے، لیکن جس کے ماتھے پہ ہی لکھا ہو، اتنا پہچانا ہوا ہو، پورا محلہ جانتا ہو شرابی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بدنام ہے، اس کا وجود شرابی بن گیا ہے. بعض گیمز کا وجود ہی جوا ہے. اب دور سے کھیلو گے تو لوگ کہیں گے کیا کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے. اپنا نفس بدنام کرو گے. عزت پاؤں، اسلام میں عزت کو بچانا، مال دے کر بھی عزت بچانا واجب ہے. عزت کو بچانا حرام. اسی طرح بعض لوگ اتنے شقی تھے، اتنے بدبخت تھے کہ ان کا نام ہی گالی ہے، ان کا نام ہی مظہر ظلم ہے، مظہر شقاوت ہے، مظہر فسق و فجور ہے، جو نام امام نے دیے ہیں. کہ انٹیریئر سندھ میں مروان کی گالی ہے کیونکہ اس کا کردار ایسا تھا کہ کوئی پسند نہیں کرتا اپنے بچے پہ مروان پہ. نام کا کیا قصور، پر نام پر کردار اتنا حاوی آ گیا کہ کوئی اس کا نام بھی نہیں رکھے گا. اب نام کا تو کوئی قصور نہیں کہ کاغذ پہ میم رے واو نون نے تو آپ کا کیا بگاڑا، لیکن آپ نام بھی اپنے بچے پہ نہیں رکھیں گے. کیوں نہیں رکھیں گے مولانا؟ یہ برائی کا مظہر ہے. کچھ کا نام ہے، کچھ فیملیز کے نام ہے. اب فیملیز کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مولانا آل زیاد آل مروان. 5 امام کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد
بچے روتے ہیں، سسکیاں لگا کے۔ امام نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مولا یہ زیارت عاشورہ آپ نے پوری بنی امیہ پہ لعنت دی اور میں اسی بنی امیہ سے ہوں۔ امام فرماتے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مولا کہا کہ نوح کس کا بیٹا تھا؟ اور نوح کا بیٹا کس کا بیٹا ہے؟ کہ نبی کا بیٹا ہے۔ کہ اللہ نے کیا کہا؟ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہاری اہل سے نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر جینیٹیکلی تو بنی امیہ کا فرزند ہے، لیکن اگر تمہاری آئیڈیولوجی بنی امیہ سے نہیں ملتی تو ان کا فرزند نہیں ہے، تو محمد علی محمد میں سے ہے۔ تو آل سے مراد ہے آئیڈیولوجی آف بنی امیہ، اور آل کا لفظ اس لیے آیا کیونکہ کثرت میں بنی امیہ دشمن اہل بیت تھے۔ آج کھل کے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ بن سلمان سے لے کر اور ابو ظبی کے خلیفوں تک انہی کی تو نسلیں ہیں، تبھی تو یہود سے انہوں نے ہاتھ ملا دیا نا۔ یعنی ان کی نسلوں میں تم امید نہ رکھو ان سے اچھائی، ایک دو ان سے اچھے نکل آئے تو نکل آئے۔ خصلت میں خدا قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں جب شجر ملعونہ کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے حبیب ان پر جتنی تبلیغ کرو گے اتنی شدت سے تمہارے خلاف اٹھیں گے۔ رسول خدا کی حدیث ہے اگر بنو امیہ کے 40 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گئے، یہ میری آل کو ماریں گے، یہ دین کو تباہ کریں گے، یہ فسق و فجور کائنات میں پھیلائیں گے، کیونکہ جینیٹیکلی ان کی عادتیں ایسی ہیں، یہ برائی کی طرف ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی جینیٹیکلی سید بھی ہو، لیکن آئیڈیولوجی آف امام حسین کو نہ مانتا، تو اس سید سے وہ عام شیعہ بہتر ہے۔ یعنی آپ بال لوگ کہتے ہیں مولانا کاشم سید ہوتے، میں نے کہا اگر آئیڈیولوجی آف امام حسین پہ چلو تو تم جعفر قذاب سے بھی بہتر ہو سکتے ہو۔ اور اس کی دلیل دیتا ہوں، سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ کسی نے کہا مولانا بنو ہاشم ہے میں سید ہے، آپ اہل بیت میں سے کیسے ملا؟ امام فرماتے ہیں جب تو سلمان کو دیکھے گا تب تجھے اہل بیت کی یاد آئے گی۔ تبھی فرماتے ہیں کونوا لنا زینۃ ولا تکونوا لنا شیئا، ہمارے لیے زینت بنو۔ زینت کا کیا مطلب ہے؟ یہ لباس میری بدن کی زینت ہے، یہ امامہ میرے سر کی زینت ہے، یہ انگوٹھی میری انگلی کی زینت ہے، یہ مجھے حسین بناتی ہے، یہ لباس مجھے اچھا۔ امام فرماتے ہیں تو ہماری زینت بن۔ اب جو خود حسین ہو وہ تجھے حسین بننے کی دعوت دے رہا ہے، اس سے بڑی دعوت۔ یعنی تو میرے بدن کی ہوا بن، تو اہل بیت کا لباس بن، تو اہل بیت کی زینت بن، کہ جب کوئی تمہیں دور سے دیکھے تو یہ کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج عالمین۔ یہ جنگ ہے آئیڈیولوجی کی جنگ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کل بھی کہا تھا کہ یہ مجلس حسین مستشفیٰ حسین ابن علی ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں اگر ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، منکر ہے، تو اس کے عمل سے بھی نفرت کر، اس کے وجود سے بھی نفرت کر۔ یعنی جو دشمن ہے، جو اہل بیت کو برا بلا کہے، خاص لوگ ہیں جو گالیوں کے تک چلے جاتے ہیں، اس کے عمل سے بھی نفرت کر، اس کے وجود سے۔ لیکن اگر ہمارا چاہنے والا ہے، اس کا وجود اچھا ہے، اس کا عمل برا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، مجھول ہوتا ہے، تو ہم اس کے وجود سے محبت کر، اس کی طرح نہیں کہ وجود سے بھی نفرت، عمل سے بھی نفرت، اس کے وجود سے محبت کر لیکن اس کے عمل سے دوری کر۔ جس طرح ڈاکٹر کبھی مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اے ہمارے چاہنے والوں کتنے بھی گنہگار ہو، ہم تجھ سے نفرت نہیں کرتے، تیرے عمل سے نفرت کرتے ہیں۔ یا عمل ختم ہوا یا وجود میں محبت آ جاتی ہے۔ تو اہل بیت آئے انسان کے عمل کو بنانے۔ کل میں نے رسول ترک کا واقعہ سنایا کہ نہیں سنایا مجھے یاد نہیں، چاہتے کا مجلس ہوتی ہے۔ ایران میں شہر تہران میں ایک شخص رہنے والا، نام تھا رسول ترک۔ یہ تہران کا سب سے بڑا شرابی، بدماش، پورا سال لڑتا
چوریاں کرتا. سمجھے جیسے کراچی میں بھائی ہوتے تھے، یہ تہران کا بھائی تھا، سب ڈرتے تھے اس سے. لیکن جب محرم آتا تھا، شیعہ تھا نا، آتا تھا حسین کی مجلس میں. کتنے آپ کو شیعہ سیاسی پارٹیوں میں ہیں تو وہ بھی بدماش شیعہ، کبھی استقبال میں نظر آتے، کبھی کسی مجلس میں. اب ہے تو شیعہ نا، حسین کی مجلس ہوتی آتا ہے، مجلس ہوتی تھی آتا تھا. جیسے یہاں زمان ابو طالب ہے مثلا، انجمن ابو طالب، تو وہاں کی انجمن نشریں کرواتی تھی. اب شہر کا بدماش جب مجلس شروع ہوتی تھی آتا تھا، سیدھا جا کے صدر مجلس میں بیٹھ جاتا تھا. کون روکتا اس کو؟ سب ڈرتے تھے. 1 دن 2 دن 3 دن. اب لوگوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کس مجلس میں جا رہے ہو، مشہور بندہ تھا، تو لوگ کہتے تھے اس مجلس میں جہاں رسول شرابی آتا ہے. انجمن کا نام لوگ بھول گئے. آغا خانہ ابو طالب نے اس کی مجلس جہاں پہ فلاں بدبخت آتا ہے. اب اعتراض ہوا انجمن کے جیسے تصویر ہوتے ہیں، بانی ہوتے ہیں، ان کو بلایا، بھائی مجلس بھائی تمہارا نام خراب ہو رہا ہے. جس سے پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو، سب کہہ رہے ہیں فلاں رسول شرابی کی مجلس میں جا رہے ہیں جہاں وہ آتا ہے. انہوں نے کہا اس کا حل تو نکالنا پڑے گا. 4th 5 محرم کی رسول کو مجلس میں آنا چاہتا تھا. مجلس کے بانی ایسے بلایا کہ رسول کو کسی بات کرنے آیا. 5-6 بانی کھڑے ہو گئے کہ رسول ہماری تم سے ایک درخواست ہے، کہیے حسین کی مجلس ہے، یہاں کردار سازی اچھی باتیں ذکر حسین ہو، ہم نے ایک چھوٹی سی انجمن بنائی ہے، ہمارا نام خراب ہو رہا ہے. تو وہ کیسے؟ کہ اب تمہیں تمہارے کاموں کا تو پتا ہے، پورے شہر کو پتا ہے کہ تم شرابی. اب جو بھی آتا ہے کہتا ہے کس مجلس میں کا وہاں جو شرابی بیٹھتا ہے اس میں جا رہے ہیں. تو ایک زحمت نہ ہو، اتنا بڑا شہر ہے، کہیں اور چلا جائے، اس مجلس میں نہ آیا. رسول تم نے کہا میرے محلہ ہے، میں یہی آؤں گا، کہیں اور نہیں جاؤں گا. کام آپ بس تک گزارش کر رہے ہیں کہ آج کے بعد اس مجلس میں نہیں آؤں. رسول تو نے کہا کہ چلو میں آگے نہیں بیٹھوں گا، مجھے بالکل آخر میں جہاں چپل رکھتے ہو وہاں بیٹھ بیٹھے، لیکن روکوں نہیں، عادت ہے، آتا ہوں. کہ رسول وہاں بھی آؤ گے، لوگ تو دیکھیں گے، وہاں بھی نہیں. اب اس نے ایک جملہ کہا. کبھی کبھی انسان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں جس کو خدا قبول کر لیتا ہے. ایک صفت، چھوٹی سی صفت آپ کو حسین کے قریب لے جاتی ہے. ہور بنا ادب کی وجہ سے، عباس بنے ادب کی وجہ سے. اور بھی بھائی تھے جناب عباس کے، لیکن اتنا مرتبہ جب علی کے بیٹے ہیں، سب عمر بنی کے بیٹے ہیں، لیکن عباس کا درجہ کیوں بلند ہے؟ ادب، احترام، مقام امام کو سمجھنا، معرفت امام. ایک صفت کی رسول اس نے کہا کہ یہاں پر بھی نہیں بیٹھتے تھے، پھر ایک کام، مجلس کی آواز اس گلی کے آخر میں آتی ہے، مجھے گلی کے آخر میں بیٹھتے کہ رسول وہاں بھی بیٹھے گا، لوگ آتے ہیں تجھے دیکھیں گے. اس نے ایک جملہ کہ دیکھو ہر گھر کا محافظ ہوتا ہے، ہر زمین کا محافظ ہوتا ہے. مجھے حسین کی مجلس کا کتا سمجھ کر، انسان کو نہیں سمجھ رہے ہو شرابی ہوں، کتا سمجھ کر بالکل آخر میں بیٹھ کے تو میں سننا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک جملہ کہا جس نے رسول کو رلا دیا کہ رسول حسین کو تجھ جیسے کتے کی بھی ضرورت ہے، تو شراب نہیں چلا جائے. بس یہ کہنا تھا اس نے. حالانکہ جملے پہ لڑ بھی سکتا تھا پاورفل. یہ جملہ کہا کہ گویا رسول کے دل کو لگ گیا. اس نے مجلس چھوڑی کر دیا. رسول کو پتا، میں نے کہا کہ مجلس تھی حسین کی، انہوں نے کیوں نکالا؟ ذکر تھا حسین کا، انہوں نے کیوں نکالا؟ اور کہا مولا حسین اگر اتنا ہی برا ہوں تو آج کے بعد آپ کی مجلس میں نہیں آؤں. اور اگر آپ کو مجھ جیسے کتے کی ضرورت ہو تو مجھے خود بلانے آئیے گا، تب تک میں آپ کی مجلس میں نہیں آؤں. رسول کہتا ہے 5 محرم سے لے کر 9 محرم تک میں روتا تھا. جیسے دن گزرتے تھے میں کہتا تھا آج بھی حسین نے نہیں بلایا، 8 محرم آج بھی حسین نے نہیں بلایا، 9
امام حسین کو کیا ضرورت مجھ جیسے کو رہے گا، نہیں جاؤں گا آج کے بعد حسین کی کسی بھی مجلس میں۔ پوری رات شب عاشور روتا رہا، صبح عاشور ہوئی، میرے گھر کے دروازے پر دستک، روتی ہوئی آنکھوں سے کہتا ہے گیا میں نے دروازہ کھولا، جس انجمن میں مجلس نے آنے سے منع کیا تھا اسی انجمن کے 10 اراکین میرے دروازے پہ کھڑے تھے اور کہنے لگے رسول حسین کا تعزیہ نکلنے والا ہے، آؤ گے نہیں؟ ہم سب انتظار میں ہیں، تو آئے تو ہم حسین کا تابوت لے کر آئے۔ پریشان ہو کہ تو نے منع کیا مجلس میں نہ آنا، حسین کو تجھے سے کتے کی ضرورت نہیں، آج 10 کے 10 آئے ہو، اتنا سفر کر کے میرے در پر کیا حسین کا تابوت نکالنا ہے؟ کہ رسول مجبور تھے۔ کیسے مجبور؟ کہ رسول کل کی رات ہم 10 کے 10 میں ایک ہی خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ رسول اللہ نے دشت کربلا دکھایا، خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ کربلا کا میدان ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ رسول لگ رہا تھا یہ شام غریبہ کا وقت ہے، اتنے میں ہمیں خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رسول ہم دیکھ رہے تھے کہ یزید کے گھوڑے خیموں کو آگ لگا رہے اور حملہ کر رہے ہیں، اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ رسول ہمارا دل کر رہا تھا کہ جائیں اور بیویوں کو بچائیں، جائیں اور حملہ کرنے والوں کو ان خیموں سے دور کریں، لیکن رسول چاہ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اتنے میں ہم نے دیکھا ایک کتا ہے جو خیام حسینی کی حفاظت کرتا ہے، کبھی یزیدیوں کو یہاں بھگا رہا ہے، کبھی یزیدیوں کو وہاں بھگا۔ یزید رسول جب اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ چہرہ تیرا چہرہ تھا۔ رسول کے در بس پہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے زمین پہ گرا، اس نے کہا حسین نے یہ مقام بھی مجھے دے دیا کہ وجود کوئی حیوان کا تھا پر چہرہ میرا تھا۔ کہ تو اس دن کے بعد تہران کی شاید کوئی مجلس ہو جس میں کوئی رسول کو نہ بلاتا، سب کہتے ہیں جب یہ آتا ہے تو مجلس میں گریے کی رونق عجیب ہوتی ہے۔ 22 سال گزر گئے، تہران کے لوگ کہتے ہیں ہم نے رسول تم کی نماز تہجد کو قضا ہوتے ہوئے نہیں سنا۔ آقائے کافی فرماتے ہیں جب مہدیے میں دعائے ندبہ ہوتی تھی، دعائے ندبہ کے بعد رسول 2 گھنٹے روتا رہتا تھا۔ آقا کافی کہتے تھے رسول دعا ختم ہو گئی، اٹھو گھر جاؤ، اب تک رو رہے ہو۔ لیکن آپ نے دعا کیوں پڑھی؟ کہ پڑھی امام زمانہ آگے کبھی تک آئے نہیں تو پھر رونا بند کیوں کر؟ ایسا نیک بنا، تہجد گزار بنا کہ جس نے حر بننے کے بعد کئی شاگردوں کو حر بنا، عابد بنا، عارف بنا۔ ایک جملہ تھا جو ادب کا جملہ تھا جس کو حسین نے قبول کیا، کیونکہ جانتے تھے یہ تو شرابی لیکن ظرفیت اتنی ہے کہ یہ حر بننے کی قابلیت رکھ سکتا ہے۔ غلط ماحول میں جا کے گندا ہوا لیکن ایک حسین کے جملے سے اپنے وجود کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے جاننے والے کہتے ہیں کہ رسول نے شب جمعہ سے 3-4 دن پہلے ہمیں بلایا اور کہا دیکھو میں 3-4 دن کا مہمان چلا جاؤں گا دنیا سے۔ انہوں نے کہا رسول ٹھیک ٹھاک وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہ نہیں بس وقت قریب ہے، جب مر جاؤں تو میرے جنازے کو قم نو قبرستان میں دفن کرنا۔ پلے آہنچی قم میں اس کے پیچھے یہ قبرستان ہے، جب جائیں تو آپ کو رسول کی قبر بھی وہاں ملے گی، تو وہاں جا کر دفن کرنا۔ غسل و کفن کے لیے پریشان نہیں ہونا، کچھ لوگ آئیں گے مجھے غسل بھی دیں گے کفن بھی دیں گے۔ کہ ہم سمجھ رہے تھے مذاق کر رہا تھا لیکن شب جمعہ ہوئی اور روح پرواز کر رہے۔ 2 اجنبی لوگ آئے، کون تھے ہمیں نہیں پتا، غسل بھی ہوا کفن بھی ہوا۔ اب کہتے ہیں ہم نے قم نو قبرستان کو فون کی، وصیت کی مجھے وہاں دفن کرنا، کچھ بھی ہو جائے مجھے قم لے جانا۔ کہتے ہم نے فون کی اور پتہ لگا قبرستان والوں نے کہا ایک بھی قبر نہیں، ساری بک ہے،
ایران میں زندہ لوگ بھی اپنی قبریں خرید لیتے ہیں اپنی زندگی تو وصیت تھی، جگہ نہیں، انہوں نے کہا چلتے ہیں وہاں پر جگہ ڈھونڈیں گے. کہ جیسے کمیروں کے قبرستان میں پہنچے ایک جوان دروازے پہ کھڑا تھا. اس نے دور سے پوچھا یہ آج رسول کا جنازہ ہے؟ تو ہم پریشان ہیں، آپ کو کیسے پتا یہ آج رسول کا جنازہ ہے؟ کہ آئیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قبر کھدوا بھی دی ہے، سارا بندوبست کر دیا. کئی پریشان، قبر کھدوا دی، پتا کیسے چلا کہ یہ جنازہ آنے والا ہے؟ کہ کل رات میں نے خواب میں حسین بن علی کو دیکھا، اپنے مظلوم امام کو دیکھا. کہ اس قبرستان میں میں نے اپنے لیے قبر خریدی ہوئی تھی. امام حسین صاحب میں آتے ہیں فرماتے ہیں جوان کیا اپنی قبر حسین کو بیچو؟ حسین کو اپنی طرف نسبت دے رہے حسین. میں نے کہا بولا آپ جان مانگ لے، جان حاضر ہے، قبر کا ٹکڑا. بولا آپ کی قبر تو کربلا میں ہے، آپ کو قبر کی کیا ضرورت؟ امام فرماتے میرا ایک عاشق آ رہا ہے جسے قبر کی ضرورت ہے، اگر تو اسے اپنی قبر دے دے ہم تجھے واقعی السلام میں قبر دیں گے. مولا کون ہے؟ امام فرماتے وہ حاج رسول، امام حاجی کہہ کے پکارتے ہیں. کیونکہ مولا نے کہا تھا لہٰذا میری قبر تیار ہے. تو عزیزوں کتنی بھی برائیوں کی بلندی پر کیوں نہ ہو، توبہ کا وقت کبھی جاتا نہیں. معصوم فرماتے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں اگر توبہ کر لے تجھے وہ مقام عطا کرتے ہیں جس کا تصور تم نے نہیں کیا. فرماتے ہیں مومن تو ایک قدم آ ہم 10 قدم تمہاری طرف آتے ہیں. اور کربلا سے بڑی نعمت خدا بندے کو دے بھی نہیں سکتا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کل کی مجلس میں اس کو غور و فکر کریں گے. لینا